آپ تلاوت فرماتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تلاوت فرماتے تھے تو غیر بھی آ کے دھیان سے سنتے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام تو اس طرح سنتے تھے کہ کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا. ہاں اس لیے سننے کا حق ادا کریں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، دھیان سے سنو. اور قرآن کی جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم قرآن کی بات کا ہے کہ اگر قرآن کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کو بھی قرآن کی طرح دھیان سے عظمت سے سنو. اس لیے آوازیں نکالنا اور اس میں شور کرنا یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، وہ دوسروں کا طریقہ ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ شور کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے اور ہماری آواز بلند ہو جائے. اس لیے دھیان سے بات سنیں عظمت کے ساتھ. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. ہر قوم کا ایک کلمہ تھا. قوم شعیب کا کلمہ تجارت، قوم سبا کا کلمہ باغات، قوم نوح کا کلمہ اکثریت، اور قوم صالح کا کلمہ وہ کارخانے، قوم سمود کا کلمہ کارخانے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان تمام نقشوں کے خلاف ایک کلمہ دے کر بھیجا ہے. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ہر نقشے کے خلاف ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم سب اللہ کے راستے میں محض اس کو سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے کلمے کی حقیقت عطا فرما دے. اصل جو بنیاد ہے، کل بھی بات کہی گئی، پرسوں بھی یہی بات کہی گئی، ظہر کے بعد فجر کے بعد جس وقت جس نے جو بات کی ہے، تمام بات کا، ساری محنت کا، سارے جتنے مذاکرے آپ حضرات سے ہوئے ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر یقین آ جائے. اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کہیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر کلمے کے ساتھ ایک محنت ہے. بغیر محنت کے اس کلمے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہر کلمے کے ساتھ ایک محنت ہے. جس طرح کلمہ تجارت ہے، جس طرح ایک کلمہ زراعت اور کاشتکاری ہے، جس طرح ایک کلمہ حکومت ہے. تو ہر ایک کے ساتھ محنت ہے کہ ایک ملازمت کا بول ہے، ایک ملازمت کی محنت ہے، ایک تجارت کا بول ہے، ایک تجارت کی محنت ہے. تو ہر کلمے کے ساتھ ایک محنت ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا کلمہ ہے اس کے ساتھ سب سے بڑی محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو انبیاء علیہ السلام سے کروایا کہ نبیوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف کہ جاؤ ان کے دل کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرو. ان کے دل کو اللہ کی ذات سے، اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرو کہ یہ جتنا یقین لیے ہوئے ہیں چیزوں کا، اور جتنا یقین لیے ہوئے ہیں ملک و مال کا، اور جتنا یقین لیے ہوئے ہیں اکثریت کا، ان کو اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرو. چنانچہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنا یہ دعوت تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی ذات عالی کو بھولے ہوئے ہیں. دنیا کی محبت اور دنیا کی محنت نے ہمیں اعمال کی قیمت سے غافل کیا ہوا ہے. عملوں کی قیمت ہم نہیں جانتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام اس کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ جو چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے رخ کو چیزوں سے عملوں کی طرف اور اسباب سے ایمان کی طرف اور اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف، ان کے رخ کو ناکامی سے کامیابی کی طرف پھیر دو. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. تو ہر نبی نے آ کر اس دعوت کی محنت کو کیا ہے. یہ تمام نبیوں کا کام ہے
میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ یہ مولانا صاحب کا کام نہیں ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تعالی نے ایک زمانے کی بھولی ہوئی اور ایک زمانے کی چھوٹی ہوئی چیز وہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یاد دلا دی. یہ بتلاؤ میرے دوستو بزرگوں، اگر آج آپ کی کوئی چیز کھو جائے، آپ کی کوئی چیز کھو جائے اور کسی کو مل جائے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، دس 20 سال کے بعد کسی کو ملی ہے، یقین کر کے بتلاؤ یہ چیز جس کی کھوئی گئی تھی اس کی ہے یا جس کو ملی ہے اس کی ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ جس کی کھوئی ہے اسی کی ہے نا. اس کا تو کوئی حق نہیں اس میں یہ کہنے کا کہ میری ہے، یا کوئی یوں کہے کہ جس کو مل گئی اس کی ہے. جس کی چیز کھوئی ہے اسی کی ہے. کام انبیاء علیہ السلام کا ہے، کام انبیاء علیہ السلام کا ہے. امت نے اس کو کھو دیا، ایک عرصے کے بعد ایک آدمی کو مل گئی، یوں نہیں کہا جائے گا اس کا کام ہے اور اس کی چیز ہے. یوں سوچا جائے گا کھوئی کس کی تھی؟ جس کی کھوئی تھی اس کی مانی جائے گی. تو کام اللہ کا ہے، کام اللہ کے رسول کا ہے، کام انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں یہ محنت منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے امت سے پھر یہ محنت کروائی اور آپ نے امت سے پھر یہ کام کروایا. امت کا حال ہر زمانے میں بگڑا، اپنی عبادات، اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے معاشرے، اپنے معاملات، ہر اعتبار سے امت میں جب جب بگاڑ آیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو صحیح رخ دو اور ان کی اصلاح کرو. اس طرح یہ کام ہوتے ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. آپ کیونکہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کیونکہ خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ کی آمد پر نبیوں کی آمد بند ہو گئی، آپ کی آمد پر نبیوں کی آمد بند ہو گئی. قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں. اس لیے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے یہ دعوت کی محنت، یہ جو انبیاء سے انبیاء میں منتقل ہوتی تھی اور نبیوں سے نبیوں کی طرف آتی تھی، یہ محنت اب نبیوں سے آتے آتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آپ سے امت کی طرف منتقل ہو گئی. اب نبوت والا کام امت کرے گی. اب انبیاء والی ذمہ داری امت کے سپرد کی گئی ہے کہ امت یہ کام کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ نبی آئے، دعوت آئی یعنی دین کی محنت آئی تو دین آیا، نبی گئے، دعوت گئی، دین گیا. ہمیشہ یہ ہوا ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے وقت کے لیے قوم کو چھوڑ کے گئے. عجلت الیک ربی لترضی، اے رب میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیا کہ کتاب لینے کی خوشی میں قوم کو چھوڑ کر آ گئے، اور یہ کام چھوڑ کے آئے تھوڑے وقت کے لیے. انا قد فتنا قومک من بعدک وضلهم السامری، کہ تم تو ادھر آئے اور ادھر سامری نے بچڑا بنایا، ایک بچہ بنایا گائے کا اور کہہ دیا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ لو یہ ہے تمہارا اور تمہارے نبی موسیٰ کا معبود، کرو اس کی عبادت. بچڑا بنا کے دے دیا عبادت کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت اس کی تھی، محنت اس کی کرائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بنیاد پر بھیجا تھا لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا کوئی شریک نہیں. اس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا
اور جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی محنت کی تھی اور بنی اسرائیل کو اس پر لائے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر کام چھوڑ کر گئے تو ادھر سامری نے سارا جتنا سونا تھا وہ اکٹھا کیا اور اس کا بچڑا بنایا اور جبرائیل کے پیروں کی خاک لی اور اسے بچڑے میں ڈالا اور معبود بنا کے دے دیا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ یہ تمہارے نبی موسیٰ کا معبود یہ ہے۔ اس میں سے کچھ آواز آنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ اس میں تو جان پڑ گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، جو چیز آواز کرے یا جو چیز نقصان دے دے یا جو جس چیز سے نفع ہو جاوے وہ معبود نہیں ہے، معبود برحق خدا کی ذات ہے۔ ہر نفع کا ہر نقصان کا تعلق براہ راست صرف محض اللہ کی ذات عالی سے ہے۔ ایک درخت کا پتا بھی اگر گرتا ہے یہ اللہ کے حکم سے گرا ہے، یہ اللہ کے حکم سے گرا ہے، دنیا کی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ ایک درخت کا پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اللہ کے حکم سے گرا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی تو اس تھوڑے وقت میں بنی اسرائیل پھر گمراہی پر آ گئے۔ ہمیں کتنا عرصہ ہوا دعوت کے کام کو چھوڑے ہوئے؟ ہم بغیر دعوت کی محنت کے ہدایت چاہ لیں اور بغیر دعوت کے ہدایت آ جائے، لیکن ایسا کسی زمانے میں نہیں ہوا۔ ہاں اعمال افراد میں رہ جائیں گے کہ کوئی نمازی ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، کسی کا معاملات درست ہیں، لیکن امت 100% وہ ایمان پر، اعمال پر، معاملات پر، عبادات پر، اخلاق پر، معاشرے پر اور بھائی چارے پر، ایک دوسرے کے کام آنے پر، ایثار پر، ایک دوسرے کے پر احسان کرنے پر، ایک دوسرے کے سے اس کی جان و مال محفوظ ہونے پر، کیونکہ اس پر امت آ جائے بغیر دعوت کے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی آئے، دعوت آئی، دین آیا، نبی گئے، دعوت گئی، دین گیا، یہ ہوتا رہا ہر زمانے میں۔ آج بھی اگر امت دعوت کی محنت کو اپنا مقصد بنا لے تو آج بھی صحابہ کرام والا معاشرہ، صحابہ کرام والے اخلاق، صحابہ کرام والا ایمان اور صحابہ کرام والی عبادات وہ آج بھی امت میں زندہ ہو سکتی ہیں۔ یہ کام کسی ایک جماعت، ایک فرقے کا نہیں ہے، یہ جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی مالیات صاحب کی جماعت نہیں ہے۔ سے کہہ لیا ہے اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو نبی برحق سمجھتا ہے، اس کا رشتہ نبوت کا اپنے نبی سے ہے، اس کا رشتہ اپنے نبی سے ہے بحیثیت امتی ہونے کے، اور نبی کو بحیثیت نبی ہونے کے جانتا ہے، اس کے ذمہ ہے یہ کام۔ ہم یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ یہ کوئی جماعت ہے اور یہ چند لوگوں کرنے کا کام ہے۔ ہر جو امتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے اس کے ذمہ دعوت کا کام ہے۔ تو کیونکہ کام امت نبیوں سے نبیوں کی طرف آ رہا تھا، اب کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے کام امت کے ذمہ کیا گیا، کام امت کے ذمہ کیا گیا۔ اس کام کا جو مقصد ہے اس کام کا جو اصل مقصد ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہ ماحول کی تبدیلی ہے، وہ ماحول کی تبدیلی ہے کہ جو صحابہ کرام کی محنت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور آپ کی جو ہے
دعوت سے جو ماحول مدینہ منورہ کا بنا تھا وہ ماحول جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک امت کے اندر امت پناہ نہیں آئے گا.